Ladies and gentlemen, our next session, which is a documentary screening followed by discussion of the film Perween Rehman, The Rebel Optimist. The session will be moderated by Akila Ismail. Akila has written extensively on literature, women's issues, and development concerns of Karachi. Her debut novel, Of Martyrs and Marigolds, was published in 2012. She works with the NGO, the Orangi Pilot Project, and is presently working on a book on the life and work of her sister, Perween Rehman. Akila has also been associate professor and has retired from the NED University. Akila, if you can say a few words about the film before we start to watch it, please. The mic is not working. Okay. I thank you all for coming. I'll make a very brief introduction to the film, and a lengthier question, answer, and discussion will take place after the film. Perween was assassinated on 13th of March 2013 as she was going home from work. It was a Wednesday at 7:15 in the evening. And it has now been almost 4 years since she was killed. And there have been many ups and downs with her organization, and of course there have been down with her family. Now, is that better? Yes. So, as I have said, that Perween was assassinated on 13th of March at 7:30 as she was returning home from work. Her work, as you might know, included giving land rights, giving ownership rights to people who had no land or people who had been on the land for many, many years. This is what was her latest work, and we believe that giving ownership right to the poor is what caused her to be targeted and killed. In the meantime, after she was killed, we have been pursuing her case in the court, and successfully, I might add, because we have been able to make a great headway. We will discuss this in greater detail at the end of the film. The film, of course, is only 1 hour long, and it's not enough to encompass all that she represented, but we have tried to make it as much about her work as it is of her life. So you can view the film, and then we can discuss afterwards. And most of the panelists will be people who are in the film also. Okay. And we would spend Saturday night and the whole of Sunday. And every time we decided that, we'll go here and eat or we'll go see these people. But after she came, we would sit in the garden and talk, and we'd decide, no, let's not do anything. Let's just be here together. And that's what we used to invariably do. We would get up very early, walk down to the beach, because early in the morning is when you get the best shells. So we would pick up shells, and each time Perween saw something, she would delight in it. And she'd say, look at this, have you ever seen anything so beautiful? It could be the most innocuous thing, but she'd find so much pleasure in discovering that shell. And we'd collect a whole, bagfuls, and then she would see who's the littlest kid among those who were with her and give the bag to that child. That's how we would start our days on Sundays. मेरे ख्याल से साहिल की तो अहमियत तो यही है कि एक बहुत बड़ा पानी का टुकड़ा है जो ज़मीन को छूता है, और उसके साथ साथ जो उसकी हवा है, उसकी जो खूबसूरती है, ये तो साहिल समंदर में ही पता चलता है ना। मुझे तो हमेशा इतनी सुकून हासिल होती है देखकर, उसकी जो खुशबू है, उसकी जो रंग है उसकी, ये एक चीज़ तो इंसान की सब परेशानी भी दूर कर देती है।
کہ جو ڈپریشن کا شکار ہے. کتنے دفعہ تو ہمارے دوست کچھ ایسے ہیں جو کرونک ڈپریشن کا شکار ہیں. ہم تو کہتے چلیں ساحل پہ چلیں, ساحل میں بیٹھتے ہیں. ایک دو جگہ میں نے پیسوں کا پیسے بھی بولتے ہیں یار بریانی کی دیکھ کہیں اور سے آ رہی ہے, آپ پیسے دیتے ہیں. ہاں, نہ دینا بہتر ہے. نہیں دینا بہتر یہ ہمارے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری حفاظت کر پائیں گے. ایکچولی وہ جو 2-3 واقعات ہو چکے ہیں, پروین, اس کے بعد سلیم کے اوپر جو ہوا, تو ان کے اوپر جو ہے پریشر بہت ہے, اور سب غیر محفوظ ہیں, کوئی سیف نہیں ہے. جو سمجھتا ہے کہ محفوظ ہے وہ حماقوں کی جنت میں رہتا ہے. کراچی کا کوئی ایسا علاقہ, کوئی ایسی جگہ, کوئی ایسا محلہ جہاں واردات نہ ہوئی ہو, اور آپ نام بتا دیں, ٹفن سے لے کر کے اورنگی تک. اندر کا خوف لوگوں کو مار دیتا ہے. اب ہمارے یہ جو ہے نا لوگ اورنگی میں کیسے جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, چھوڑ دیں. تو شارع فیصل پہ دفتر لے لیں. میں نے کہا آپ ضمانت دیتے ہیں کہ وہاں محفوظ ہے؟ انہوں نے ایسی کوئی ضمانت نہیں. میں نے اپیل کی چلو یو آر سے جا رہے ہیں پروین کی یاد میں پروگرام ہے. ممتاز سماجی کارکن اور اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی ڈائریکٹر پروین رحمان گزشتہ روز کراچی میں پیرآباد تھانے کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے جاں بحق ہوئی تھی. واقعے کے بعد اورنگی ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں پولیس نے چھاپے مار کر 35 افراد کو حراست میں لیا ہے, جن سے تفتیش کی جا رہی ہے. شہر میں 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ ان کو چھیڑیں گے تو پھر مخالفت تو ہوگی. پہلی اور سب سے اہم بڑے کانٹریکٹ ہیں, اور وہ کسی قسم کے بھی کانٹریکٹ ہو, چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے کانٹریکٹ ہوں, چاہے وہ زمین کے ایکوزیشن کے کانٹریکٹ ہو, کسی قسم کے بھی ہوں. اگر آپ انہیں چھیڑیں گے تو ضرور مخالفت ہوگی, دھمکیاں ہوں گی, ڈرایا جائے گا. اگر آپ کیس کریں گے ان چیزوں پہ تو آپ کو دھمکا کے اور بٹھا دیا جائے گا, نہیں بیٹھیں گے تو مار دیا جائے گا. ایک تو یہ کانٹریکٹس کا ہے. دوسرا مسئلہ جو ہے وہ زمین کا ہے. جب سے سونے پہ سارے ریسٹرکشنز ہٹائے گئے ہیں اس کی موومنٹ پہ, تو زمین جو ہے وہ سونا بن گئی ہے. تیسری چیز, آپ کے شہر میں بہت سارے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جو موجودہ نظام کو ڈسٹورٹ کر کے بہت سارے عوام کی ضروریات جو ہیں وہ پوری کرتے ہیں. اس میں پانی ہے, اس میں بجلی ہے, اس میں ٹرانسپورٹ ہے, یہ ساری چیزیں ہیں جہاں ایک بہت بڑا غیر رسمی سیکٹر ان چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے, ان کو چلاتا ہے.
اور ان کا بہت قریبی رشتہ سیاستدانوں سے اور بہت قریبی رشتہ ان کا بیوروکریسی سے ہے. تو یہ ایک نیکسس ہے ان لوگوں کا، سیاستدانوں کا اور بیوروکریسی کا. تو جو چوتھی بات ہے، ان سب چیزوں میں پولیس بھی ملوث ہے اور وہ بھی آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. یہ تو 4 چیزیں آج سے نہیں بلکہ بہت عرصے سے چلی آ رہی ہیں کراچی میں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. پہلی دفعہ پروین سے میں ملا ہوں جنوری 1983 میں، اور میری ملاقات ہوئی تھی اورنگی کی وہ آفس جو 1D دولت ہاؤس ہے، چھوٹا سا ایک کمرہ، تنگ سیڑھی، اور ڈاکٹر صاحب کے پاس میں گیا ہوا تھا، بیٹھا ہوا تھا، تو عارف حسن اور پروین آئی تھی. تو وہاں ہماری پروین سے پہلی ملاقات ہوئی. بہرحال بات چیت ہوئی. ڈاکٹر صاحب کا اپنا ایک طریقہ کار تھا کہ وہ ہم لوگ کو بولے تھے کہ دیکھیں اورنگی کی یہ صورتحال ہے، دیکھیں کیا کرنا ہے. ہمیں کوئی لو کاسٹ سینیٹیشن کا ماڈل ڈیولپ کرنا ہے، لوگوں کو آرگنائز کرنا ہے کہ لو کاسٹ ہو کے لوگ افورڈ کریں، اور ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں کہ اپنے فائننس کے ذریعے اپنے مسئلے کو سینیٹیشن کا کس طرح حل کریں. اس وقت ظاہر ہے کہ پروین کا تعلق سینیٹیشن سے نہیں، میرا کوئی تعلق سینیٹیشن سے نہیں. تو پروین نے کہا کہ چلیں ایسا کرتے ہیں، ذرا اوپر ایک کمرہ تھا، ٹن کی چھت تھی، اوپر بیٹھتے ہیں، ذرا آپ سے بات کرنی ہے. ذہن میں ہے کہ لوگوں کے حالت بہتر کیسے کریں. تو میں نے کہا ہمارے ذہن میں بھی یہی ہے، لیکن مجھے نہیں پتہ کہ کیسا ہے. پروین نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ کا بیک گراؤنڈ پتہ ہے. عارف حسن نے بتا دیا ہے کہ آپ ذرا بازاری اور عوامی قسم کے آدمی ہیں، اسٹوڈنٹ کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، پولیٹکس کے اندر آپ نے زندگی گزاری ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ لوگوں کا. میں نے کہا دیکھیں، ہم نے زندگی گزاری ہے، وقت گزارا ہے ان لوگوں کے ساتھ، سیاسی حوالوں سے. یہ بالکل جو ہے ایک طرح کا سماجی کام ہے. What makes this place unique is that people here have considered their problems to be their responsibility. They have in self-help solved the problems of sanitation and health without waiting for any government support. What makes this place unique is that people here consider their problems. پہلے زمانے میں اردو ڈھنگ سے نہیں بول سکتی تھی، اور وہ اردو اسی طرح بولتی تھی جیسے شروع میں بے نظیر بولا کرتی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کبھی آپ نے اورنگی آئی ہے اس سے پہلے؟ نیو کراچی دیکھا ہے، سرجانی دیکھا ہے، بلدیہ دیکھا ہے، سائٹ ایریا دیکھا ہے، مزدوروں کی بستی دیکھی ہے؟ تو انہوں نے ہم تو پہلی دفعہ آئے. اور آج بھی اس کراچی کے 2 کروڑ کی آبادی میں برج کے اس طرف رہنے والے کا ایک اور کلچر ہے، اور برج کے اس طرف رہنے والے کا ایک اور کلچر ہے. آج سے 30 سال پہلے ایک خاتون جنہیں عیش و آرام سے زندگی گزاری ہے، جو بالکل آپ یہ سمجھیے کہ سینٹ جوزف میں جب وہ تھی تو پینٹ پہنتی تھی اور بڑے بڑے اس پہ وہ اسٹیکرز لگے ہوتے تھے، اور موسٹ جو اس طرح کا ایک ماڈرن، اورنگی میں تو خیر اس لباس میں نہیں آئی تھی، چست پیجامہ، قمیض، دوپٹہ، کلر کمبینیشن ہمیشہ بڑی اچھی رہی ہے اس کی. میں نے سوچا کہ یہ تو چلے گی نہیں یہاں پہ. تو میں نے پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا آرکیٹیکچر، آرکیٹیکٹ کیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے، میں نے کام کیا ہے. انہوں نے کام کچھ نہیں کیا ابھی تک. تو میں نے کہا چلے. اس کے بعد ہم نے بیٹھ کے یہ پلان کیا کہ پہلا تو یہ کرتے ہیں کہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں. اس زمانے میں ہمارے گاڑی بھی نہیں تھی، ایک سوزوکی تھی ہوڈ والی،
ایک ہفتے تک ہم اورنگی کی گلی میں گھومتے ہیں اور پروین یہ کرتی تھی کہ ایک اس کے پاس ڈائری اور ایک وہ تھا، جس جگہ سے جاتی تھی وہ نقشہ بناتی تھی سڑک سے کیسے گزرے ہیں، کیسے ہیں، کیا ہیں، مطلب یہ ہے تاکہ لوکیشن کے لیے معلوم ہو جائے کہ کہیں جانا ہو تو کیسے جائیں گے۔ ہم نے اور پروین نے ایک ہی دن کام شروع کیا۔ ہم کو کیسے سپر مین آن کر لو ہینڈی کیپ فرام اے ایم ٹو پی ایم بندے ایکچو سروس مین۔ بے مطلب کرتا باہوں میں آنکھوں میں بس آج رات کے لیے سبھی سندسی ہے انداز سب سے ہو جانے فدا باہوں میں آنکھوں میں بس آج رات 1947 میں جب پاکستان بنا تھا تو کراچی کی پاپولیشن 4 لاکھ تھی، 1951 میں 10 لاکھ ہو گئی۔ اس وقت مائیگرنٹس انڈیا سے آئے تو حکومت کے پاس کوئی پلاننگ نہیں تھی کہ یہ جو سب آ رہے ہیں لٹ کر ان لوگوں کو زمین دی جائے۔ تو اس وقت سے کچھ امیر لوگ تو ادھر ادھر بس گئے، لیکن غریب لوگوں کو بھی حکومت نے پرچیاں دی کہ جاؤ یہ بیرک خالی ہوئے ہیں، برٹش جو سپاہی تھے انہوں نے خالی کی تو آپ جا کے بس جاؤ۔ تو اس طرح لائنز ایریا کی کچی آبادی بنی، یا کسی نے کہا کہ یہ زمین خالی ادھر جا کے بس جاؤ۔ تو اس وقت بھی یہ ہوا کہ لوگوں نے پھر اپنا ٹھکانہ ڈھونڈا، اپنا ٹھکانے ڈھونڈنے میں پھر انہوں نے غریبوں کی بستی میں جا کر بسے کچی آبادیوں میں۔ 1970s میں آپ دیکھ لیجئے جب ایسٹ پاکستان بنا اس وقت بھی ریفیوجیز آئے، حکومت کے پاس کوئی پلاننگ نہیں تھی۔ تو اس طرح کچی آبادیز کی جو وجود ہے وہ حکومت کی فیلئر ہے کہ انہوں نے غریبوں کے لیے نہ زمین نہ ہاؤسنگ کا انتظام نہیں کر سکے جس طرح لوگوں کی ضروریات تھیں۔ گلی کیچڑ سے بھری ہوئی اور اسی میں لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور یہی ہم کہتے تھے کہ اس میں بچے جب آتے ہیں اور جاتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر کے کچھ کھاتے اور پیتے بھی ہیں، تو یہ بتائیے کہ کیا حال ہوگا ان کا۔ گلی گندگی سے بھری ہوئی، پینے کے پانی کا کوئی انتظام نہیں، ٹرانسپورٹ 5 نمبر یا سے ملتی تھی، آگے پیدل آنا پڑتا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے لوگ ایسا کیسے رہیں گے، ایسے زندہ یہ لوگ کیسے زندہ ہیں، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس میں کوئی زندہ رہے۔ کیسی حکومت ہے جو لوگوں کو توجہ نہیں دیتی؟ جو لوگ یہاں پہ ہیں اس کو تو شہری ماننے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں یہ غیر قانونی بستی میں رہتے ہیں، ان کو کسی چیز کی سہولت نہیں ہے، ہیں ہیومن بینگ، لیکن نیگیشن آف ہیومن بینگ جو ہے فرام دا سوسائٹیز، فرام دا آفیشیل ایجنسیز، فرام دا ایلیٹ کلاس، جو ہمارے دانشوران قوم ہیں، اس کی بنیاد پہ اس کا فاصلہ بہت تھا کہ یہ جو پڑھے لکھے لوگ اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، ادھر نظر نہیں ڈالتے۔ مستقل جو عام طور پہ جو گفتگو کا نٹ شیل ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ کسی نہ کسی کو تو کرنا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں، پروین یہ کہتی تھی، جو ہم کہتے ہیں کہ لوگ نہیں کرتے تو ہمیں یہ کہنے کا رائٹ نہیں ہے کہ اگر ہم خود نہ کریں تو ہمیں خود کرنا ہے، اور ہم کریں گے
تو لوگ آئیں گے. پروین سے میں 1972 میں سینٹ جوزفس کالج میں پہلی دفعہ ملی تھی اپنی میتھس کی کلاس میں. پروین کی حرکتیں ایسی ہوتی تھی کہ وہ ہر کوئی اس کو نوٹس کیا کرتا تھا. یونیفارم بھی اس کی ہمیشہ اس پہ سٹیکرز لگے ہوئے ہوتے تھے, کسی طرح سے پھاڑ پھوڑ کے اس کے اوپر لگا لیتی تھی. ہر اسمبلی میں سسٹر اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کرتی تھیں اور کہتی تھیں آؤٹ اس کو اسمبلی سے کہ یہ اپنے سٹیکرز نکال کے آؤ, پھر تھوڑی دیر میں آنا, پھر پیچھے چلی جاتی تھی, پھر تھوڑی دیر کے بعد کلاس میں پھر اسی طرح آ جاتی تھی. سر پہ ایک بینڈ بندھا رہتا تھا, سو ایک مست ملنگ نہیں جس طرح سے ہوتا, ہپی ٹائپ کا وہ تھا کلاس میں. In college, of course, she was brilliant. Out of the 10 semesters, in 8 semesters, she got gold medals. I mean, she was always on top, including the final semester in architecture. جب اس کو تھیسس کا کام کرنا تھا فائنل 2 semesters میں, what did she choose? She went to Kaidaban. She went to a low income area and she started studying the standardization of the spaces in which they live. She didn't choose things like building a house in defense or building a house in PCHS or landscaping. She chose to study low income groups living in Kaidaban. وہ thesis ابھی بھی ہے ہمارے پاس, all handwritten thesis, and where she studied the spaces occupied for various aspects of life in those areas. I think that was her first interaction with the low income communities in Karachi. شروع میں جب 1980 میں لوگوں کو گندے پانی کی نکاسی نہیں تھی, گٹر کی نکاسی کا انتظام نہیں تھا, تو لوگ خود اپنی مدداب بہت سارے قدم اٹھا رہے تھے. مثال کے طور پہ انہوں نے سوک پٹس بنائے ہوئے تھے, کھلی نالیاں لوگ بنا رہے تھے, اور کچھ لوگ تو اپنی مدداب گٹر لائن ڈالنے کی کوشش بھی کر رہے تھے. تو او پی پی نے سمپلی یہ کیا کہ لوگ جو اپنی مدداب کر رہے ہیں اس کو دیکھا کہ ان سب مختلف ایفرٹس میں, کہ کوئی سوک پٹ بنا رہا ہے, کوئی اوپن ڈرین بنا رہا ہے, کوئی انڈر گراؤنڈ گٹر لائن ڈال رہا ہے, تو یہ پھر کلیئر ہوا کہ انڈر گراؤنڈ سوریج لائن سب دوسرے آپشنز میں ٹیکنیکلی زیادہ سوٹیبل ہے. تو پھر لوگوں کے سوریج لائن ڈالنے کے عمل کو ہی بہتر بنایا گیا. اس میں ٹیکنیکل گائیڈنس دی کہ گٹر لائن ڈالیں تو آپ پائپ لائن سیدھی کیوں بچھائیں, آپ انڈر گراؤنڈ کیسے جاتے ہیں, آپ بیچ میں مین ہول بنائیں تو کس قسم کا, کس ڈیزائن کا بنائیں. دوسری یہ بات دیکھی کہ اگر ایک کام لوگ کر رہے ہیں اس میں اگر 500 روپے خرچ ہو رہے ہیں, کیا ہم اس کو 300 روپے بنا سکتے ہیں اکنامکلی. سوشولوجیکلی پھر یہ دیکھا گیا کہ بہت سارے گلیوں میں لوگ کام تو کر رہے ہیں لیکن چونکہ ٹیکنیکلی صحیح نہیں رہتا ہے, کام ہونے کے بعد آپس میں بہت گڑبڑ ہو جاتے ہیں, کیونکہ کام صحیح نہیں ہوتا ہے, لوگ آپس میں جھگڑے کرنے لگتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے کام گڑبڑ ہوا, تمہاری وجہ. تو اس میں ایک ایلیمنٹ تھا کہ لوگوں کو آرگنائز کیا جائے, کہ ایک گلی میں جو 20 خاندان ہیں وہ اکٹھے ہوں اور ایک کام کریں. سائیکولوجیکل وہی تھی کہ لوگ اس کو اپنا کام سمجھے, اور اگر حکومت کے لیے انتظار کرتے ہیں تو وہ پھر انتظار کا نہیں معلوم کہ کتنے سال میں کام ہوتا. اچھی چیز کی جو ڈیمانسٹریشن ہوئی اس سے پھر کام پھیلا. تو
تو جب ہم 1992 آنورڈ شہر میں کام کرنے لگے تو پھر شہر کی جو سیوریج سسٹم ہے اس پہ ہماری نظر گئی. ہم کراچی کے مختلف ایریاز کو ڈاکیومنٹ کرتے گئے, کچی آبادی اس کے ساتھ ساتھ پکی آبادی, صرف دیکھتے گئے کہ ان کا سویج ڈسپوزل کہاں ہو رہا ہے, قدرتی نالوں میں ہو رہا ہے یا KWSB کے ٹرنک لائن میں ہو رہا ہے. تو زیادہ سے زیادہ یہ معلوم ہوا کہ سب تو قدرتی نالوں میں جا رہا ہے, وہ قدرتی نالے حکومت کی پالیسی نہیں ہے. تو اگر ریالٹی یہ ہے کہ سارا سویج قدرتی نالے میں جا رہا ہے اور حکومت کے پالیسی کا حصہ ہی نہیں ہے قدرتی نالا, سو یو کین امیجن دا ایکسپلوسو سچویشن. تو اس وقت پھر 1996-97 سے پھر زیادہ سے زیادہ ہمارا کام یہ بھی رہا ہے کہ حکومت سے پوری شہر کی سویج ڈسپوزل کے کانسیپٹ کے اوپر بات ہو, کہ بجائے اس کے کہ آپ ایشین بینک یا ورلڈ بینک کا لون لیں اور آپ سمجھیں کہ ہم ہر گلی, ہر سیکنڈری, ہر ٹرنک اور ہر قدرتی نالے ڈسپوزل بنا سکتے ہیں, نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ یہ ماڈل اڈاپٹ کریں. آخری دنوں میں تو KMC کے اور واٹر بورڈ کے انجینئر آ کے خود ان سے مشورہ کرنے لگے. مطلب یہ بڑے بڑے نالوں کا, درمیانے درجے کے نالوں کا کام جو ہے OPP کے مشورے سے, یعنی ڈیزائننگ جو ہے وہ پروین نے کی اور کام انہوں نے کیا. تو یہ اس لیول پہ آ گیا تھا کہ اب OPP RTI جو ہے ایک طرح سے ان کا ایک وہ بن گیا تھا ریسرچ انسٹیٹیوٹ. کتنا کام ہو چکا ہے, کتنا This is the main sewer, but this is spanning 2 towns, so it's not a. It's the whole line going through, yeah. It's 40,000 running feet. پروین کی جگہ کوئی اور ہوتا تو نہیں ٹکتا, میں بھی ہوتا تو نہیں ٹکتا, لیکن میں تھا. لیکن پروین واز ہیڈنگ دا سینیٹیشن ٹیم. Very good, very good guy. دکھاؤ نا وہ والے concept. سینیٹیشن ٹیم میں وہ لوگ تھے جو اسی اورنگی کی گلیوں میں رہنے والے, مختلف مزاج کے لوگ, بازاری انداز, چیخ و پکار. بلکہ ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ میٹنگ ہو رہی تھی تو ایک ہمارا سوشل آرگنائزر, ہی شاؤٹڈ ایٹ پروین, گالیاں دی اس نے. میں نے انٹروین کیا, اس کے بعد میٹنگ ختم کی. میں نے کہا پروین یہ کلچر ہے, اس کو اس طرح مت لو. لیکن ان لوگوں کو اس نے موٹیویٹ ایسا کیا اپنے کردار سے, تو ایک ماحول بنتا چلا گیا. اچھی آبادیز ہیں, غریب آبادیاں ہیں, اور ہمیں اپنے پروفیشن کو یوز کرنا ہوگا کہ ان علاقوں کی بہتری کر سکیں. تو تقریباً 4-6 مہینے میں صرف گھومتی تھی کراچی میں. I remember there was one of the park, I think it was in East Pakistan, I think the name was Ramna Park, and the Ramna Park had tamarind, imli trees. And we would like those tamarinds because they used to be very sweet. I remember on one occasion we got caught because the local Mali who was there saw me up there, and now I'm up there stuck, and Perween is down below, and she's telling me, he's coming, come down, and I could not come down in time, so I got caught. And this Mali was wait till you come down, I'm not going to let you go. Perween was saying, don't you touch him. Don't touch him. This is my brother. Don't touch him. So he had to let me go. And then after that, I don't think we tried it. She was stood by me completely, and don't you dare touch my brother. She was like very strong. We were very young. We were about 7, 8 years old. ممی یہ پیدا ہوئی ہے, دیکھیے اس وقت کی تصویر. I have been born in Bangladesh, East Pakistan, Dhaka. تو وہاں ہم کلاس 8 تک ہم نے پڑھے تھے نا. تو 1972 کی وار ہم نے دیکھی, کلنگز ہم نے دیکھے.
हमने एक्सपीरियंस किया जब हमें गन पॉइंट से घर से निकाल के ले गए थे. तो वो जो पीरियड हमारी ज़िंदगी का गुजरा था, पीरियड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रोइंग, दैट चेंज्ड आवर लाइफ व्हेन वी केम टू पाकिस्तान. वी हैड नथिंग, आई रिमेंबर नथिंग, वी केम विद नथिंग, एंड हम बिल्कुल समझ गए कि फ़िज़िकल चीज़ें कुछ भी नहीं होती. हम ढाका में थे 1962 से लेकर 72 तक, जब तक हम वहाँ से आ नहीं गए. 10 years only. And in those 10 years, Pakistan lost the Eastern Wing in a war. 4th of February, we were taken out of our homes. But just all of a sudden, you are asked to just leave. And you're out in the field. And then you have no power, you have no home, you have no security, kuch nahi. So this feeling of intense dispossession, that had a very big effect on all of us. So जब भी यहाँ इलेक्शन होता था कराची में, if she would hear of it, वो जो जुनून चढ़ाना उसको कि ये नहीं हो सकता, आप लोगों को घरों से नहीं निकाल सकते, चाहे वो घर उन्होंने किसी तरह भी बनाया हो. I think that her obsession with security of housing began at that time because she had experienced it herself. Literally we were out in the field, it was winter, it was raining, and there we were surrounded by soldiers. This is what happens in evictions here also, na? Goats का कहीं there's no map or even listing of these goats in the government official documents, which is an irony because these goats, where they exist, are even before 50 years, more than 50 years. Yeah, but there are many more. They're one. So what we are doing as a first step, this is a new program, that all these villages and goats, Google Maps, with the goat elders, these are being marked. People go and do it. Right. We're doing all these, see all the towns. जब मैंने OPP ज्वाइन किया था तो पहला चीज़ जो हमने किया था, गली में जा जा के नक्शे बनाए थे. That is the first step. अक्सर हुकूमत के पास नक्शा नहीं होता है, काम करते हैं तो वही सिचुएशन हुआ कि पेशेंट को लिटा दिया, एक्सरे नहीं. अब आप कहते हैं कि मैं हार्ट का ऑपरेशन करूं, लंग्स का किसका करूं, तो यही होता है कि खुदाई कर देते हैं, पता चलता गटर लाइन कहाँ है, पानी की लाइन कहाँ है, इलेक्ट्रिसिटी की कहाँ है. तो जस्ट लाइक डॉक्टर के लिए एक एक्सरे कितना इम्पॉर्टेंट होता है, वैसे ही सूरज और किसी किस्म की प्लानिंग के लिए मौजूदा सूरत हाल की मैपिंग और डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरत है. मैप अगर ना हो तो चोरी बड़ी आसानी से हो सकती है, क्योंकि आपने एस्टिमेट बना लिया और मैप में नहीं मार्क किया तो किसको क्या पता है कहाँ लाइन डली, कहाँ पानी की लाइन डली. तो इसके पीछे करप्शन भी तो बहुत होता है. 2007 में जब गुलशन टाउन में 2 गोट को डिमोलिश किया गया था तो पता चला उनके नक्शे नहीं थे. तो 2007 के बाद से मैडम जब भी आती थी कहती थी ये गोट को मिसमार किया गया है, इस पे देखें इनके नक्शे नहीं हैं, हम अब क्या करेंगे कि पूरे पाकिस्तान में या पूरे कराची में जहाँ जहाँ गोट हैं उनके डॉक्यूमेंट करेंगे. इस तरीके से गोट के नक्शे बनाना शुरू किया. तो गूगल से फिर हमने हेल्प लेना शुरू किया. एक मैप हम पहले मैनुअली बनाते थे 15 दिन में या 1 महीने में, गूगल से हम उसको 1 हफ्ते में या 10 दिन के अंदर कंप्लीट करने लगे. The mapping has spanned the entire Karachi city, and today we are involved in mapping those settlements which about 6 years back were known as rural villages, but when we mapped we found that they are no longer villages, they are urban. Just the map itself helped the government and the people, the government to announce land title and the people to get it. Just the map. The government's data showed that there are only about 400 such settlements, but our mapping showed that there are more than 2,000 such settlements. The idea was to make the government understand that it's too many, you cannot evict.
how do we say that it's fait accompli and you can't do anything about it, so you might as well give land title. کہ پروین ہمیں ہمیشہ ایک ایولیوشن بتاتی تھی کہ یہ دنیا ایسے کل نہیں بن گیا، اس کی ایک تاریخ ہے، چیزیں ایوالو ہوتی ہیں، ہم اس ایولیوشن کا ایک حصہ ہے، اور اس دور میں اس وقت میں ہماری ایک ذمہ داری ہے. ہم اگر وہ ذمہ داری نہیں پوری کریں گے تو سارا قدرت جو ہے وہ اس سے متاثر ہوگا. اس کا ایک وسیع سوچ تھا، اور ہم اس وسیع سوچ سے صرف متاثر نہیں تھے بلکہ ہمیں ایک احساس بھی تھا کہ ہمیں اس میں کچھ کرنا چاہیے. نوجوان کے جو مسئلے ہیں میں بتا دوں یا ختم کروں؟ کیونکہ نوجوانوں کی ہم نے ایک سروے کی نا، تو ان کا بہت ایکسپلوسو ڈائلیما ہے. نوجوانوں کا ہم نے دیکھا کہ 10ویں جماعت کے بعد نوجوانوں کو کالج میں داخلہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. ان کے لیے آگے تعلیم حاصل کرنے کے راستے نہیں ہوتے ہیں. وہ کیوں؟ کہ کالج جو گورنمنٹ کے ہیں ان میں سیٹس بہت کم ہوتے ہیں. جب تک رشوت نہ دو داخلہ نہیں ملے گا. پرائیویٹ کالج میں جانے کی تو وہ سوچ ہی نہیں سکتے، فیس اتنی ہوتی ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ نوجوان 2 راستہ اختیار کرتے ہیں. ایک وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں، تو کچھ لوگ اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے کاروبار مائکرو انٹرپرائز میں لگ جاتے ہیں، لیکن بہت ناخوش ہوتے ہیں. وقتاً فوقتاً وہ انگلش لینگویج کورس کرتے ہیں، ٹیکنیکل کورس کرتے ہیں، کمپیوٹر کرتے ہیں. ایک تو ڈپریس ہو گئے، یہ چیزوں میں لگ گئے، ناخوش رہتے ہیں بہت. دوسری جگہ وہ بہت غصے والے بن جاتے ہیں، اور جب غصے والے بن جاتے ہیں تو ہتھیار بہت دور نہیں ہوتا. اور ہتھیار کے ساتھ ساتھ جو جہادی تنظیم، جہادی ایلیمنٹس. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ جو نوجوان جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو ڈپریس ہو کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کو ایک اپرچونٹی دیں، اپنی تعلیم آگے بڑھائیں. یوتھ ریسورس سینٹر کے ذریعے انگلش لینگویج کورسز ہوں، فورمز ہوں، آپس میں وہ ملیں بیٹھیں، تاکہ ان کی جو سائیکولوجیکل ڈپریشن ہے وہ دور ہو. She made us into better people. Much, much better people than we really are. She never told us that you must behave, or she never told my girls that this is the way you must behave or do. But just by doing it and by being herself. ہم کہتے ہیں نا اپنے کام کو تنقید کرنا، اپنے آپ کو تنقید کرنا. تو یہ بھی ایک ہیومن ڈیولپمنٹ کا اسپیکٹ ہے نا، کہ اپنی کمزوری خود سمجھنا کہ میری کیا کمزوری ہے، میں نے کیا غلطی کی. اگر آپ اپنی کمزوری غلطیاں سیکھیں گے تبھی تو آپ جو چیز نظر آ رہی ہے، جو پروگرام چل رہا ہے، اس کی غلطیاں دیکھ سکیں گے. جو ہیومن ڈیولپمنٹ کا اسپیکٹ ہے وہ پی فلاسفی میں بہت کرٹیکل ہے. اے گڈ ہیومن بینگ جس کو اپنے کام کی تنقید آتی ہو، اپنی کمزوری معلوم ہو. پروین کی آپ ایک بات پہ غور کریں تھوڑا سا. پروین کا جو علم تھا وہ کتابی نہیں تھا. اس نے دیکھا، سمجھا، اس کی انوالومنٹ تھی، اور اس کے نتیجے میں اس نے فیصلے کیے. پروین نے یہ جو حقیقتیں تھیں جو انہوں نے دیکھی تھی ان کو اپنایا، اور جو یہ ڈیولپمنٹ کے لارجر پیرامیٹرز تھے جس میں انہیں آپریٹ کرنا تھا ان کو ریجیکٹ کیا. تو مثلاً US ایڈ سے پیسے نہیں لیں گے، ورلڈ بینک سے پیسے نہیں، یہ ہمارے فیصلے تھے، نہیں لیں گے ہم.
ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے نہیں لیں گے, ان کے پروجیکٹ سے واسطہ نہیں رکھیں گے علاوہ تنقید کے اور انالیسس کے. تو ایک تو یہ تھا طریقہ. دوسرا یہ تھا کہ جو گروپس ہیں, نیبرہڈز ہیں, ادارے ہیں لوگوں کے, عوام کے, ان کو ہم سپورٹ کریں گے. اور ان کو ہم سپورٹ کریں گے کہ وہ خود مختار ہوں, امپاور ہوں, ان سب لوگوں کے بغیر. There's one thing more powerful than all the armies in the world, and that is an idea whose time has come. OPP کے جو آئیڈیا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے وسائل کے اندر رہ کر ہمیں حل نکالنے ہیں. یہ نہیں کہ پڑوس کے پیسے سے ہمیں اپنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ بنانی ہے. مثال کے طور پہ ہمارے پاس پیسے نہیں تو جائیں ورلڈ بینک اور ADB سے پیسے لے آئیں تاکہ ہم ایک اچھی گٹر لائن ڈال سکیں. کہ آج پاکستان کی اکنامک حالت کتنی خراب ہے. 54% آپ کا بجٹ جاتا ہے سود واپس کرنے میں, 32% جاتا ہے ڈیفینس ایکسپینڈیچر پہ, باقی تو کچھ بھی نہیں رہتا. اب اگر باقی نہیں رہتا ہے تو حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ لونز لیتی ہیں. لونز لیتی ہیں تو وہی سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے کہ جب ہم لونز لیتے ہیں تو نہ صرف پیسے لیتے ہیں بلکہ فورن کنسلٹنٹس, فورن کانٹریکٹرز اور ٹیکنالوجی بھی لیتے ہیں. اس کی تو اتنی ساری مثالیں ہیں کہ سارے پروجیکٹس اتنی بڑی ڈیزاسٹرز ہوئے ہیں, ہم پر لون کا سود چڑھے جا رہا ہے اور کام نہیں ہو رہا. تو یہ ایک حل ہے, OPP کا ماڈل حل ہے کہ بجائے اس کے کہ پروفیشنلز اور حکومت ورلڈ بینک اور IMF کے ساتھ پارٹنرشپ کریں, لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ کریں, اور وہی سسٹینیبلٹی کا راز ہے. ڈائریکٹری کے لحاظ سے میں نے اس کو مانا ہے. پتہ نہیں کہاں پر اس نے یہ تعلیم حاصل کیا کہ اتنا بڑا دفتر سنبھالنا ایک لیڈیز کے لیے بہت بڑی بات ہے, اور سب چیز کو کنٹرول میں چلانا, ہر بندہ اپنے ڈپٹی کا ماحول سمجھنا, اس کے ڈر کے مارے اپنے ڈپٹی پورا کرنا, یہ کوئی ہر بندے کی بس کا کام نہیں. ابھی بھی چل رہا ہے, اب خود نظر ڈالے یار, میں نے زمین اور آسمان کی پرواہ. بالکل. اب اس مرتبہ دیکھو ایک بات اس نے بولی تھی مجھے کہ رحمانی ابھی گرمی کے سیزن میں بھی سبزیاں ہونی چاہیے. سبزی اب دیکھو ان کا مقرر طے نہیں, سبزیاں اس مرتبہ گرمی میں بھی سبزیاں, مگر وہ تو نہیں تھی, یہ مقدر کی بات. وہ انسان سے جتنا محبت کرتی تھی اس سے کہیں زیادہ جانوروں سے بھی میں نے محبت کرتے دیکھا, چاہے وہ بلی ہو یا کتا ہو یا پرندہ ہو. اگر راستے میں ان کے کسی نے بتایا کہ بنارس سے گزر رہی تھی, کوئی کتا زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا, کتے کا بچہ, وہ گاڑی رکواتی ہیں, رکوا کے اس کو اپنے ساتھ لیتی ہیں اور ساتھ لے کے یہاں لے کر آتی ہیں, اس کا صفائی ستھرائی کر کے ٹریٹمنٹ کرا کے اس کو پھر بولتی ہیں کہ بھائی اس کو کھلا پلا کے آپ آگے کہیں چھوڑ دیں. تو یہ تو عالم ہے. ایک انسان کی دیکھ کتنی ساری خوبیاں اللہ نے اس کے اندر میں پیدا کیے کہ وہ جس طرح انسان سے محبت کر رہے ہیں اسی طرح سے جانوروں سے بھی کر رہا ہے, اسی طرح پودے سے بھی کر رہا ہے, کیونکہ وہ بھی ایک سایہ دار چیز ہے.
मतलब कितनी भी चीज़ें बुरी हों, I think she was just in love with life. She was a classic romantic on an irrational level. Irrational, I would say. तो would get excited about things जिसके बारे में हम कहेंगे कि ठीक है थोड़ी बहुत अचीवमेंट, लेकिन ऐसी भी कोई खुशी की बात नहीं है. बहुत सारे मसाइल हैं तो कुछ नहीं है. But there are people who in a endless garden of sadness can still look at the flowers, which might be few. I think she was one of those, and she wanted people to look at those flowers and to plant more instead of endlessly looking at this endless garden of sadness. यहाँ से हमारे फूलों का भी था ना, हमारे घर से कटिंग्स भी ले गई थी, कुछ दरख्तों की बिल्लियाँ भी ले, कटिंग भी ले गई थी. कुछ लेके गई थी. I don't remember which plants She used they to were. always say she has grazing rights over you. हाँ, वो तो हमेशा. You know, she didn't have to ask you. So when did she start calling you Guru? All of a sudden I remember कि Arif Hassan bolte, and we all started calling you that. Just like everybody calls me Appa, including Dr. Saab. Because Perween called me Appa. So, no. But it just happened very naturally. कहना शुरू कर दिया उसने. फिर घर का भी कहा ना उसने कि ये गुरु मंदिर है. एक दफे मैंने कहा कि तुम मजाक उड़ाती हो, मेरा गुरु गुरु करती हो. हंसने कहने लगी नहीं, वो तो सीरियस है. मजाक तो ये है कि ये घर गुरु मंदिर. Nowadays, in Karachi, what is happening is something where people don't get much chance to be together in a place, to enjoy things in a group. So, and secondly, we felt that acting out some things in which your own surroundings come into being, or what you're going through, the problems that you're going through. Because when somebody wants to dance or sing, we're not so free about it. So it's so nice to dance together, to sing together. We felt would be like coming out of one's suppressed shell. She would be, at the minute she would enter home, she'd be singing. And the worst kind of songs, I mean, we'd roll our eyes, ke Perween, please. But she'd be singing that song was Sali something, Shehzad Roy ka. Can you imagine? She liked it very much. And she used to make my mother sing it also. These two would be singing. Can you imagine? So they were Skyping with my grandson. And so, they wanted to sing something. My daughter said, खाला ये गाना तो नहीं सुखाइएगा उसको कि वो गाली सीखेगा. But this is what she was. She took everything the world offered, had a lot of fun with it, and yet when she wanted to give of herself, she gave it to people who needed it. She never deprived herself of anything. Never. She was not deprived, but after the flood she gave up on all this. मेरी परवीन से बहुत लंबी बात हुई फ्लड्स के बाद. वो मेरी गालिबन परवीन से लास्ट लंबी मुलाकात थी. उन्होंने कहा परवीन ने कि इतना जुल्म है, इतनी गुर्बत है, मैंने कभी ऐसी गुर्बत ना देखी, ना मैंने महसूस की. हम किस दुनिया में रहते हैं, ये किस किस्म का माशरा है, ये सब चोर हैं, यहाँ डाकू हैं, लूट के खा गए मुल्क को, वगैरह वगैरह. पहली दफ़े हमने परवीन से इस किस्म की बातचीत सुनी. ये एक बहुत गहरा दर्द था, कहीं था, पता नहीं कहाँ था. और हमने परवीन से कई दफ़े कहा, तुम्हें क्या है ऐसी चीज़ जिससे तुम्हें इतनी तकलीफ़ पहुंची है.
اور انہیں کبھی ہمیں جواب نہیں دیا. مجھے لگتا تھا کہ وہ بات نہیں تھی. When we would talk on the phone and things, you know, she'd always be discussing the floods. دادو گئے تھے, can you imagine, وہ وڈیرے کا گھر وہاں ہے, یہ لوگ یہاں مر رہے ہیں. She'd say کہ I'm going to buy the quilts for them, shall I take your money and buy this? You know, it was always about the people in the flood and the women mostly. بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی, ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. میرے خاوند کہتے تھے کہ این جی او چھوڑ دو. وہ بھی این جی او کے خلاف تھے کہ این جی او سیکٹر جو ہے نا یہ اچھا کام نہیں ہے, بس بندہ رلتا رہتا ہے, خواتین کو باہر نکالنے والا کام ہے, یہ چھوڑ دو. لیکن جب وہ میڈم پروین سے ملے, جب میڈم پروین پہلی بار ہمارے ہاں آئی تھی نا, جب فلڈ آیا ہوا تھا تو ہم نے کھانا لگایا. میں جو ہے نا وہاں پہ ایک سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی, ایسے سکڑی ہوئی تھی, سر پہ دوپٹہ لیا ہوا تھا کہ میرے خاوند کیا کہیں گے کہ جو مرد ساتھ بیٹھے ان کے ساتھ کھانا کھاؤ گی, جا کے ان کے ساتھ بیٹھو گی. میری جرت نہیں تھی, میں وہاں پہ نہیں آئی. لیکن آہستہ آہستہ جب میڈم ہمارے ہاں آتی جاتی رہی, وزٹ ہوئے, ہم میڈم کے ہاں گئے, تو میرے خاوند کے جو نظریات ہیں وہ بالکل ہی بدل گئے. وہ کہنے لگے میڈم کو باجی کہتے تھے, ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے, میڈم کے سر پہ, کہتے ہیں یہ تو میری باجی ہے, میری بہن ہے, یہ تمہیں یہاں سے جہاں بھی لے جائے, پاکستان سے باہر لے جائے, ان کے ساتھ تو کام تم نے ہر صورت میں کرنا ہے. یعنی کہ میڈم پروین کی جو شخصیت تھی, انہوں نے میرے جو خاوند تھے یا گھر والے تھے سب کے نظریات بدل دیے. On February 17th, we were at the Beach Luxury Hotel for the Karachi Literature Festival. 4 of us siblings, no? Perween is the youngest. And after years, I think after about 15 years or more even, all 4 of us were together for the first time. And who knew, you know, that 2 weeks later, that was our last meeting with the 4 of us together. I mean, she was blooming. She was she was blossoming. As if, you know, having everyone there with her was giving her extra energy. And that was the last time I saw her. Anis, my brother, myself and Perween, we were sitting. The 2 of us were sitting at the back. We were just happily passing through. There were many, many cars. And then suddenly, she sees this. Okay? I would never even have noticed it. She sees this and she says, Roke. And so we said, why? And she says, illegal hydrant. Take a picture. And 2 people came running. And Perween was here. She wanted to get down to take a picture. So we said, no way. پانی کا کراچی میں کوانٹٹی کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں. کراچی کو 650 ملین گیلنز پانی انڈس سے ملتا ہے اور ہب ڈیم سے ملتا ہے, 2 سورس. تقریباً 30% علاقوں کو بالکل نہیں ملتا, جہاں زیادہ تر غریب رہتے ہیں, ڈیفیسٹ ایریا. وہ کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ جہاں پر ہمارے بلک پانی کی سپلائی لائنز ہیں, یعنی انڈس سے گھاروں پانی آتا ہے, گھاروں سے پپری سے وہ جاتا ہے نئی سبزی منڈی پانی, اور پھر ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے ایک برانچ گھاروں سے نیچے آتا ہے شارع فیصل کا روٹ, پھر ڈیفینس اور لیاری اس کو پانی سپلائی کرتا ہے. کراچی کی ہم نے سروے کی پانی کی کہ تقریباً 650 ملین گیلن پانی, یعنی کہ 65 کروڑ گیلن, اس میں سے 24 کروڑ گیلن سائفن ہوتا ہے, 41% پانی نکال لیا جاتا ہے.
اور وہ بلک سے نکال دیا جاتا ہے, بڑے پائپ لائن سے نکال دیا جاتا ہے, اور جو نکالتے ہیں وہ غریب لوگ نہیں ہیں, وہ بہت بڑے گروپ آف لوگ ہیں جن کو پوری سپورٹ ہے حکومتی ایجنسیز کی طرف سے, علاقائی ناظم, کاؤنسلر, پولیس, سب کی. یہاں پر وہی بات آتی ہے, میگا پروجیکٹ تو ڈیسیلینیشن پلانٹ ہوئی نا, جس میں سے آپ کمیشن بھی لے سکتے ہیں, لیکن میگا مینجمنٹ کو چھوڑ دیا. 41% جو چوری ہو رہا ہے, بڑے بڑے لوگ چوری کر رہے ہیں, جس سے تقریباً 50 ارب روپے کمایا جا رہا ہے سال کا, اس کو تو کنٹرول کریں. پانی یہاں 13 دن 15 دن میں پانی آتا ہے. اب اس میں ہم لوگ کا گزارا نہیں ہوتا ہے تو پانی گرانا پڑتا ہے ٹنکر کا. اب دیکھیے نا 800-900 روپے کا ٹنکر ہوتا ہے. اب غریب آدمی پانی خرید کے پیے گا کہ یا کھانا کھائے گا, یہ سمجھ نہیں آتا ہے. جب پانی گھر میں پینے کی نہیں ہوتی تو نہائیں گے کیا؟ پھر ایک ہفتے میں نہاتے ہیں, ذرا ذرا اسی میں نہاتے ہیں, نماز پڑھنے جاتے ہیں. کیونکہ لٹریری فیسٹیول میں بھی میں نے پروین سے پوچھا تھا کہ پروین تم یہ اپنا ریسرچ جو ہے یہ شائع پبلش کیوں نہیں کرتے؟ تو کہہ رہی تھی کہ یار نہیں, اگر یہ پبلش ہو گیا نا تو اینی تھنگ کین ہیپن ٹو می. تو اس سے ایک اندازہ بھی مجھے تھا کہ شی واز ان ڈینجر. 2 دن پہلے جب میں نے اس کو کہا تھا کہ اب اتنا لا اینڈ آرڈر سچویشن اتنا خراب ہے, پولیو ورکرز کو مار رہے ہیں, پروین تھوڑا سا تم احتیاط کرو. اس نے کہا کہ نہیں, مجھے تو کوئی نہیں جانتا ہے. بٹ ایوری بڈی نیو ہر, شی واز ٹارگیٹڈ. It was really, I think, incredible, the kind of work that she was doing, not only because it exposed all the injustices or a lot of the injustices that the citizens of Karachi face, particularly the underprivileged in terms of access to land, access to housing, access to resources like water. She did expose all that. But at the same time, her work, it empowered people. And in that process, she obviously stepped on some very powerful toes. She challenged their control over resources. So her work actually was obviously very important for Orangi pilot project. But I think if you see it in a broader perspective, it was very important for Karachi. یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ لینڈ مافیا ہے شہر میں. لینڈ مافیا کوئی نہیں. لینڈ مافیا حکومتی ادارے, لینڈ مافیا حکومتی ایجنسیز ہیں جو کسی زمین کو بس چلے تو چھوڑیں گے ہی نہیں. ابھی بہت زیادہ سرمایہ پایا جاتا ہے پورے دنیا میں, جو ہمیشہ نظر رکھتی ہے کہ کہاں ہم انویسٹ کر سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں پروفٹ ملے.
تو ان کی نظر میں کراچی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 5 سال کے اندر بے تحاشا لینڈ سپلائی ہو رہا ہے، لینڈ پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، تو ساحل سمندر بھی اسی کا شکار ہے۔ ہمارے نظر میں تو بجائے اس کے کہ میگا پروجیکٹس لائیں یا میگا ٹرانسپورٹ پروجیکٹس لائیں یا کہتے ہیں نا میگا روڈ پروجیکٹ لائیں، بجائے میگا پروجیکٹس کی ضرورت ہے میگا مینجمنٹ کی۔ میگا مینجمنٹ میں آپ کو بہت ذہن چاہیے، بہت کوآرڈینیشن چاہیے، بہت ڈائلاگ چاہیے۔ میگا پروجیکٹس میں کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے اور ٹھیکہ دینے کا نظام چاہیے بس۔ تو میگا مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔ میگا مینجمنٹ میں وہ بھی آتا ہے کہ ہمارے ٹریٹمنٹ پلانٹ کیوں بند پڑے ہوئے ہیں، کیوں نہیں مینٹین ہوتے ہیں، کیوں ان کی زمین ہتھیا لی جاتی ہے، یہ سب مینجمنٹ کا مسئلہ ہے۔ یہ تو صرف کنکریٹ ہے اور کنسٹرکشن ہے اور ٹھیکہ ہے اور کمیشن ہے اور کچھ نہیں۔ یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ ڈیولپمنٹ ہیومن ڈیولپمنٹ کنکریٹ سے کہاں سے آتی ہے؟ ڈیولپمنٹ 5 اسٹار ہوٹل تو نہیں ہے۔ میں تو یہ بھی سمجھتی ہوں کہ دبئی از ناٹ ماڈل۔ دبئی کیسے ماڈل ہو سکتا ہے؟ ہماری کراچی کی اتنی ہسٹری ہے، ہماری کراچی از کراچی۔ ہاؤ کین ون سے کہ دبئی بن جائے یا سنگاپور بن جائے؟ کیوں بنے بھائی؟ کراچی بنے، اپنی ہسٹری ہے، لوگوں کی ہسٹری ہے۔ Every time I tell her, you know, you've seen this scene so many times. She said it's so full. I mean, this is like life beginning all over again, the happiness and the joy. And the sea is therapy. The sea breeze is therapy. How could this have happened to her? I don't know. لوگ چلے جاتے ہیں، یادیں رہ جاتی ہیں زندگی۔ کبھی کبھی میں اس کمرے میں آتا ہوں، یقین مانو بس رونا آتا ہے، دیکھتا ہوں اس کو تو بہت سخت ہوتا ہے۔ اب اس کی چیزوں کو میں صاف کرتا ہوں نا، بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ اتنی دل کی اچھی تھی، آپ یقین نہیں مانیں گے۔ میں نے ایک دن فون کیا، کہیں میٹنگ میں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے بولا کیا حال ہے؟ پروین میڈم بولتے ہیں اللہ کا شکر ہے، سناؤ جہاں سے کیا بات ہے، شارٹ کاٹ بات کرنی، میں جلدی کرو میٹنگ میں بیٹھی ہوں۔ میں نے بولا وہ بلی کے بچے پیدا ہوئے ہیں، اس کے اوپر کیا نام رکھیں؟ بولتے ابھی بند کرو، شام کو پھر سوچیں گے اس کے اوپر۔ میرے کو بہت سوچنے، ابھی نام رکھ دیں گے، ابھی تم جو ہے نا، ابھی میں میٹنگ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس کے نام کیسے آپ کو بتاؤں؟ میں نے رات کو اس کو فون کیا، میں نے بولا میڈم میں نے اس کے اوپر نام رکھے۔ میں نے بولا ایک کے اوپر چمبیلی نام رکھ دیے، بولتے دوسری کے اوپر، میں نے بولا دوسری کے اوپر چیکو، بولتے اچھا، تیسری کے اوپر بولتے، میں نے بولا شریفہ، بولتے سارے وہ یہ کیلا بازی کے جو پھل فروٹوں کے نام تھے
وہی آپ نے رکھ دی. میں نے بولا تو یہ ہے کہ بہت اچھی تھی بیچاری, ہنسی مذاق کرتی رہتی تھی سارا دن. جن لوگوں نے کیا اللہ ان کو بھی معاف نہیں کرے گا, نہیں چھوڑے گا کسی کو بھی. میں نے سریکی میں لکھا ہے باغ روندن چمبیلیاں رونجن, باغ روندن چمبیلیاں روندن, تجاد کر کر سہیلیاں رونجن, بچھوڑے تیرے کو میری میڈم, بچھوڑے تیرے کو میری میڈم, خدا دی قسمیں حویلیاں رونجن. اور میں ابھی بھی یہی سوچتی ہوں کسی دن فون آئے گا کہ یار کہاں ہو, اتنے دن ہو گئے, ویئر آر یو. بس ہر وقت میرے ذہن میں ابھی بھی اس کا یہی جملہ گونجتا ہے کہ ابھی اس کا فون آئے گا اور کہے گی یار وی مسٹ میٹ. 7:30 پہ 13 مارچ 2013 کو میرے پاس فون آتا ہے کہ میم کو جو ہے وہ گولی لگی ہے. میں اس وقت ایک موٹر بائک پہ تھا, مجھ سے موٹر سائیکل اب اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے. تو وہ لمحہ ہمارے لیے تو کافی ایک آپ سمجھیں کہ میں نے بولا تھا کہ میڈم شام ہو رہی ہے, میڈم چلے جائیں, حالات صحیح نہیں ہے, حالات صحیح نہیں ہے, آپ جائیں. لیکن مہمان لوگ جو آئے ان کو انہوں نے چھوڑا نہیں. بدھ والا دن تھا وہ دن, تو بولے باہر کے حالات کیسے ہیں, تو میں نے کہا آپ جلدی نکل جائیں. تو بولی نا مجھے ٹھیشا ٹھیشا سے بہت ڈر لگتا ہے, یہ لفظ بولی تھی. اور دوسری بوت کو وہ اسی ٹھیشا سے بیچاری ختم ہو گئی نا. جب سنی تو میرے پیر سے زمین نکل گیا. وہ دن آج کا دن میں میڈم پروین کو, بلکہ میرے شوہر ایک دن کہنے لگے بچے میں بہت بیمار پڑ گئی, تو میرے شوہر کہنے لگے کیا میڈم پروین کے ساتھ تم بھی جاؤ گی. But the amazing thing is, and this is usually when death happens, your image is one of sadness. But of course one was very sad. But جو amazing بات ہے وہ یہ ہے کہ I have always visualized her smiling. Even on that day, at that time. I don't know why. I went to the funeral. Even then, the only image I could have is her smiling. Show you some beautiful birds here. Look at these birds who come from interior trim. You know, that's why these are known as neelkat. You know, when they fly, their wings are neel. We have these 5 birds. Thank you for watching the film. We're hurrying it up a bit so that we spend more time in discussion. You've seen the film.
And all of us here on the stage are in the film, and you have heard our views. The filmmaker Mahira was supposed to join us, but in the last minute she had a family emergency and she left. And as you can see that she has produced this beautiful film, and the genesis of the film began in 2013 in the Karachi Literature Festival of 2013. I mean, you've seen of her life and her work, and I just want to take a few minutes to ask Faisal, who's a dear friend and a lawyer, who is carrying our case through the courts, because we decided not to just accept it, but to resist. And that is what Perween would have done for any one of us and for any one of you. So I will ask Faisal to very briefly tell us about the case we are pursuing, and then we will take questions from you on any aspect of Perween's life and work. Thank you. The Perween's murder, as you all know, happened on 13th March 2013. And if all of you remember, 2013 was a very violent year in Karachi's history, even by Karachi standards. After that, what ran in terms of Perween's murder was like a Lollywood or Bollywood movie. Because on the 14th of March, the police miraculously caught the killer, who was, of course, killed in an encounter. He was named as Qari Bilal, and he was, of course, killed in another part of Karachi. But miraculously, the police realized that somehow his murder and the gun used by him connected to a murder which took place in another part of Karachi. And they somehow matched it, and then a very famous conference was held by a very high official of the police who came on TV and who said कि हमने वो हल कर दिया है, we've solved it and we've killed him. Of course, that's the way the police administer justice in this country. I mean, no one can blame us that we didn't actually believe this story. At that time, there was a great fear. OPP had more or less shut down. There was general threats to everyone in the OPP. And we were actually very fearful of even taking this case to the Sindh High Court, because there was a real danger of people being killed further. So we took this case directly to the Supreme Court, and then another attack took place on another director of the OPP, which actually reminded us that the threat was still there. But then the Supreme Court was gracious enough to order a judicial inquiry, and the judicial inquiry, of course, held that all of this was Hello, check. So the judicial inquiry held that this was really a fabricated story, and a reinvestigation was ordered. Surprisingly, the people who were immediately involved in the murder, which were the immediate killers, were very early on identified by the police, but this fact was kept secret. But it took us about 2 years and really a lot of threats to people at the OPP to get hold of the immediate killers. So the immediate people who were involved in the planning of the murder have been caught, except one of them.
they really are a local, part of a local mafia, who of course have political connections as well as being connected with the police. Otherwise, they would have not had absconded for 2 years without the connivance of the police. And miraculously, when the IG, the last IG, who was dismissed on corruption charges as well as contempt of court charges, was changed, when the new IG came, miraculously the police then caught this killer who's been absconding for 2 years. So it really shows you the nexus, the collusion. So the immediate really gang who was involved in the murder has been identified. But of course, 2 questions still remain. The first question, of course, is that why did the police cover up, both at a low level as well as at a very high level? It was when the reinvestigation was taking place, the officer who was assigned to investigate informed us that there is even an interference in his investigation from the IG, the then IG. So the first question, of course, is that why did the police subvert this case? What was the interest of the police? We've now asked for an investigation of the officers who were immediately involved in the destruction of the really evidence, the forensic evidence, as well as the killing of the alleged killer Kali Bilal. We want those officers to be investigated, because there we think lies the key to understand who ordered them to subvert this investigation. The second question, of course, is that why was she killed? Of course, there is a local angle which the police have propagated, which is that these people had a conflict with Perween. They wanted to capture the land. They wanted the land on which the OPP office is built. But it really doesn't make any sense to kill Perween for that. And then the subsequent attack on another director, then the subversion by the police. A local gang can't manage all of these things. Him absconding for 2 years and then miraculously being caught. This is really, I mean, we Pakistanis love conspiracy, but it seems like there is a conspiracy on a high level. I think it is obvious that officials of the police are involved. And when the police is involved, there are elements both in the bureaucracy as well as the political elite who must also be involved. What was surprising throughout this case is that the government in Sindh not only did nothing to further its investigation, but actually impliedly played quite a role in subversion of this investigation. So it makes you think is that there may be people both in the high bureaucracy in Sindh as well as the political elite in Sindh who may have an interest in subverting this investigation. So I'll talk about how we were able to pursue this case, as well as what are the lessons learned for other cases to be pursued in the question and answer session. But this is the basic map of what has happened. Thank you, Faisal. Would Arif Hassan and Rashid, would you like to add something? And before we go for questions. I think the film says everything that there is to say, really. And what Faisal has explained is important. So I feel if there are any questions, it would be good. But I would like to just say one thing briefly. That before we brought Perween to the Urangi pilot project, before she joined, we tried 3 other people, all architects. 2 of them were my students, like Perween was. And both of them, all 3 of them ran away within 2 to 3 weeks. Actually, one lasted for a month. Because it was tough. Working in Urangi, it was not so easy.
And it was difficult for Perween also, very difficult. But it was her perseverance and her commitment, because of which she continued. And eventually, she became friends of the very same local activists who criticized her being there because she was a little girl. She won them over, and they were also her teachers, and she was their teacher. The knowledge she had or gained, she transferred to them, and she learned from them an enormous amount. And this relationship of Perween with the community activists and eventually with the local community, I think was very important to the evolution of the project. Akhtar Hamid Khan or myself did not have this relationship with the communities that Perween had, that she developed. She was a part of the family, of this larger family. And that changed the OPP in subsequent years. Thank you. I think we can continue the discussion through questions. Anwar Rashid would like to add something. जी मेरा ख्याल है कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म में सब आ गया है। परवीन रहमान की जो शख्सियत है, मैं 31 साल तो जाहिर है हमारा साथ रहा है शुरू से। ज़िंदगी में कम लोगों ने जाना, मरने के बाद ज़्यादा लोगों ने पहचाना, ये बड़ी अजीब बात है। और उसका काम सिर्फ औरंगी या कराची तक नहीं है। साउथ पंजाब, सिंध, बडग्राम, मानसेरा, मुख्तलिफ जगहों पे, और उसका जो उसने औरंगी पायलट प्रोजेक्ट के अंदर जो वाइबल मॉडल डेवलप किया है, उसको बहुत रिमोट एरिया में, फार फ्लंग एरिया में, छोटी ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ कुछ बैठे हुए हैं, सत्तार डायरी और दूसरे लोग, वो अब इसी यहाँ से सीख कर गए और वहाँ जाकर अपने लोगों के लिए अपने साथ काम कर रहे हैं। तो परवीन का जो बड़ा बुनियादी चीज़ ये है कि उसने न सिर्फ काम किया बल्कि बहुत सारे ऐसे चिराग जलाए हैं जो जलते चले जाएंगे और परवीन का काम जिंदा रहेगा। जी, अगर सवाल है तो पूछ लें आप लोग। जी, मैं बदर ख़ान बोल रहा हूँ। मुझे इत्तेफाक हुआ है आप लोगों से मीटिंग करने का, और उसमें मुझसे ये कहा गया था कि जो कच्ची आबादी में परवीन रहमान ने जो काम किया है वो अब रुक गया है। क्योंकि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा था, तो मैं थोड़ा सा इस पर रोशनी डालेंगे कि कहाँ तक रुका है और कितना कंटिन्यू हो रहा है। शुक्रिया। सेल के पास एक ऑफिस में पनाह लेनी पड़ी। अब आहिस्ता आहिस्ता और साल डेढ़ के लिए यकीनन जो ख़ास तौर पे जो अर्बन गोट के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन, जो मैपिंग जो थी वो बिल्कुल रुक गया था, और अभी तक वो बहुत स्लो है। अब इनिशियली शुरू किया है इसलिए कि सबसे बड़ा मसला वही था, और अब पूरी टीम वो वापस औरंगी आ गई है, दोबारा उसी तरीके से काम शुरू हो गया है। और अब एक चीज़ और मैं महसूस करता हूँ कि वो 1.5 साल 2 साल जो काम रुका था, अब उसके बाद न सिर्फ हमारे इदारे के कारकुन बल्कि और बेशुमार वो इदारे जिसको परवीन ने बिल्ड किया है मज़ीद ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं। तो ये शुरू में तो दिक्कत हुई साल डेढ़, लेकिन अब इसमें कोई मसला नहीं है, और अब हम उसी तरीके से काम कर रहे हैं, इसलिए कि बिल्ड कर दिया है, सिस्टम बिल्ड हो गया है, टीम बिल्ड हो गई है, विजन मौजूद है और काम हो रहा है। मैं सिर्फ इसमें ऐड कर दूं कि अगर हम
परवीन के मर्डर को रेजिस्ट नहीं करते, अगर हम इसमें केस दाखिल नहीं करते और केस परसू नहीं करते, और मैं बताऊं आपको कि केस परसू करने में हमारे साथ हज़ारों लोग शामिल हैं, तो शायद ओपीपी बंद हो जाता। अब चूँकि रेजिस्टेंस है और हम परसू कर रहे हैं, तो इस वजह से हम लगता है कि हम ज़िंदा हैं। इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, हमें बड़ी परवीन के 13 तो मेन पिटिशनर हैं, और जब हमने सिंध, पंजाब और मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे परवीन का और हम लोगों का काम था, हमने उनसे कहा कि को पिटिशनर जो बनना चाहे वो बने, तो 5,500 मोस्टली ख़वातीन को पिटिशनर हैं और 3,000 बाहर के, और उसके बाद हमें रोकना पड़ा कि मज़ीद पिटिशनर बनने की ज़रूरत नहीं, इट्स मोर देन इनफ। केस के चलाने में इस चीज़ का भी बहुत बड़ा हाथ है कि सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन मिली हम लोगों को, ओपीपी को, और हर मरहले पर जो भी चीफ जस्टिस थे मौजूदा, उन्होंने ही केस सुना, किसी और को नहीं दिया। और इनमें से किसी भी चीफ जस्टिस ने शायद परवीन से ना मिले होंगे और शायद सुना भी नहीं होगा फैसला, मगर वो उनको कुछ हुआ कि उन्होंने ख़ुद इस केस को लिया और अब भी ये सुप्रीम कोर्ट में है। तो फैसल, अगर आपको कोई और इस तरह का केस पता हो कि सिंगल मर्डर केस सुप्रीम कोर्ट ने कोई लिया हो और यहाँ तक पहुँचाया हो, तो उससे आप लोगों को पता चलेगा कि जब खड़े हो जाते हैं, जब रेजिस्ट करते हैं, तो दूसरे इदारे भी आपका साथ देते हैं, लोग भी साथ देते हैं। कोई सवाल है तो वो पहले ले लेते हैं, फिर मैं उसी दौरान जवाब दे दूँगा। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये पूछना है कि जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग कि माय क्वेश्चन इज़ विद फैसल साहब, डिड यू फाइंड एनी क्लू, एनी एविडेंस दैट एनी मिलिटेंट आउटफिट was involved in the murder of Perween Rehman, or any political organization was involved? Because I have some information that there is a man is in custody of law enforcement agencies who also conceived of killing Professor Shakil Oj of Karachi University, and he also accept of killing Perween Rehman. Can you please clarify this thing? I mean, of course, the police initial Bollywood story was that Qari Bilal was a local leader of the Taliban, and he was, of course, involved in the murder of Perween Rehman, and of course he was then killed in encounter killing. As far as I am aware, and the investigation and the evidence which I have looked at, there seems to be no involvement of any militant outfit in this killing. There doesn't seem to be involvement of any political party in this killing. There may be people who are politically connected, may be involved, like the person who's under arrest, but the direct involvement of any political party, there is no evidence to it. There is no evidence of the state having sponsored this killing. So none of this is there. But there is a powerful group who, of course, use these people at the local level, this local gang, which actually lived, the person who was involved, Mr. Swati, actually was a resident next door to the Urangi pilot project. A very powerful local gang he ran, involved in a lot of activities from land grabbing to the water issue. But it seems that this person had connections with very powerful people in the police. And of course the police only acts as an instrument. It of course has a vested interest,
but it is used as an instrument. And it is really used as an instrument by other very powerful people. They are people in the bureaucracy, they are people in the political elite, and of course a very, very powerful business elite which exists in this society, which of course has a very powerful vested interest in land grabbing and of course in the water issue. So I don't know about this person who may have confessed, lekin if you look at the evidence, there is no evidence which points towards that. It seems to be a small gang of people, very well connected, very difficult to identify. We are trying to identify firstly at least the police officials who may be involved, and I think if we are able to do that, then we can actually get to the conspirators. As far as you said about the confession, I think after Qari Bilal was killed and as the case was going on, there were two other encountered killings in Orangi, and Perween's murder was blamed on both of them. So, which led the Chief Justice to remark that there was just two people on a motorcycle and one of them shot, so how come this fourth person has now come up who's killed her? So, you know, I mean, that this happens. Names float up and then they disappear. So Algom, my question is, as the student, as the citizen of Karachi, what exactly we should do to continue her vision? What are the exact steps कि हम वो अपनी life में कर सकते हैं अपनी capacity में to continue her vision? Thank you. Why don't you come to the Orangi pilot project? Visit with your friends, come and see what it's all about and find a role for yourself. When Perween came, this is what she was told by Akhtar Hamid Khan. बैठ जाओ यहाँ, उससे पूछा मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना, देखना है. तुम देखो, समझो और फिर तुम अपना रास्ता खुद तलाश करोगी. आप आ जाएं, अकीला होती है वहाँ, अनवर राशिद होते हैं, आके बैठिए, देखिए, समझिए. मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी को तमाम तर तकाज़ों के साथ गुजारें, और वो तकाज़े क्या हैं? सिर्फ खुद के लिए ज़िंदा रहना नहीं है. तो मैं ये कहूँगा कि अपने लिए ज़िंदा रहें, और अपने लिए उस वक्त आप ज़िंदा रह सकते हैं जब आप दूसरों के लिए भी ज़िंदा रहें. तो ये एक मैसेज है जो बड़ा पावरफुल है. तो हमारी यंग परवीन 26 साल की उम्र में आई थी, पूरी दुनिया खुली हुई थी उसके लिए, एंड उसने काम किया, अपना एक मोटिव और एक मकसद, एक ऑब्जेक्टिव को अचीव किया. तो ये आपने तय करना होगा कि आप सिर्फ अपने लिए ज़िंदा रहना चाहते हैं या अपने साथ साथ दूसरों को भी ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं. So in the documentary it was clear that as part of the Orangi pilot project you help the people build sustainable solutions with regards to the physical landscape and putting pipelines and all of that. But I wanted to know that as far as land rights are concerned and people's living rights, is there a legal aspect to the help that you provide the people over there in terms of helping them get their land rights? And the second question was that other than identifying the murderer or whoever was involved in the murder, how much faith do you have in the inquiry of the court itself to deliver the justice with regards to the efficiency, speed, and the manner in which they conduct the investigation? Sorry, this is, I should switch this off. Anwar Rashid, ये तो मेरी समझ से बाहर है, इसे बंद कर दो. About land rights, you know, under the Kachi Abadi Act, Orangi has lease rights.
But the people have not taken lease rights simply because the process of taking these rights has not been followed up by the government regularly. And apart from that, you can manage to get a lease of the surveyed areas if you own a plot there, if you pay a bribe of 30,000 rupees to a middleman who then negotiates with the officials. So the rights are there under law, but the process to get the lease is a very torturous and long process. And I don't think more than 15 to 20% of the older areas of Urangi have lease rights. But we have not limited our struggle for lease rights to Urangi. I think the Urangi pilot project, and Perween was very much involved with this, and the Urban Resource Center both have worked very hard to get the cut-off date shifted, because that's a reality. They are not going anywhere. And also in the original modifications to the Kachi Abadi regularization process, the pilot project had a very important role to play. A couple of very important lessons which we have learned from this case, because I think the first and the foremost lesson which we have learned is about the nature of the state, if we talk about the province of Sindh. I think it is the police which ultimately solved the murder. So, I mean, there is this paradox in the story, which is the police subverted the case, and then there were officers of the police who took great risks to their own careers, actually, and to their lives, I must say, solved this murder. So, the lesson there is that you cannot escape the fact that you have to work with the state to solve these problems. There is no alternative to it. You will be living in a fantasy land to think that you can abandon the state, you can abandon the police, and somehow get these cases solved or somehow get justice. Same with the judiciary. A lot of criticism takes place of the judiciary, but it is only because of the Supreme Court that this case has gotten to the stage where it has gotten. It is because of the pressure of the Supreme Court that these very powerful interests were countered. And the lesson which comes out, which my very good friend Karamat keeps on telling me, is that the real divide in this society is not between, that the state is bad and people in society are good, is that there is a parasitical elite which simply wants to sustain the status quo, which wants to perpetuate their interest, which is both there in the state as well as in the society. And what we found out through this case is that there is another part of the elite, which is in the police, in the bureaucracy, in the judiciary, in society, which actually is fed up with the kind of society and state we live in. We need to mobilize even that part of the state elite. I think that is what we did. The second lesson we learned, that it is a very, very long process, and you need to be persistence, you need to be, sabr बहुत ज़रूरी है चीज़ों में. This case, I think, will last for another 5 to 10 years. For the trial to take place, for the investigation to be completed, it's already been 4 years. So that's the second lesson, which is a very important lesson, is that when you pursue cases and such cases, have the stamina to do that. And you can only have the stamina to do it if you think that it signifies something bigger. And that's the third lesson. The third lesson is that, I don't have the time to tell you what an amazingly inspirational person Perween was to me personally. But this
woman has done things after her death and which ceases to amaze me. Now what we have done is that in her name we have gone to the High Court for a reform of the police, for a depoliticization of the police, a whole set of reforms. And the High Court has taken action, and that is all because the central focus of that petition was that this is what we've learned from Perween's murder, is that when you have a politicized police, where you have a police which is not independent, which are really servants of the political elite, then this is what happens in cases. So I think that's the third lesson, is that what Perween taught us in her lifetime and keeps teaching us after she's gone, is that use these issues to really tackle structural issues. Like I see sanitation as a structural issue. It's a major structural. I see housing as a structure. I think if we are to live in this city, and I tell you, people actually don't know the level of violent, hardcore crime which is going to emerge in this city. Apart, I mean, you will forget about terrorist attacks. The day-to-day hardcore violent crimes which one is now seeing in the courts and which will come up, you know, in the next couple of years. This city is going to become unbearable to live, unlivable to live, until and unless you reform the police. So you can do two things. You can decide to immigrate, maybe go to another city in Pakistan, or go abroad if you want. But if you want to live in this city, then we need to reform the police. That's the key lesson. And there are people within the police, which want to reform the police. We need to help those people. We need to help elements in the state to reform themselves. Do we have any more time for any more questions? One more? Yes, there's time for one more question? Yes. No, it's not a question, it's just a memory of Perween. I remember her telling me, when I was telling her, but you are in danger, you put yourself in a big danger, and she answered, what can they do more than kill me? So she knew very well she could be killed, and she had accepted it. And she was a wonderful person. But we don't accept it. We can't accept it, because if we accept it, then we are not going to survive. And we're going to take this to the end, however long it takes, with the help of all of you. So, thank you for coming.